السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیب الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لکل شیء طہارۃ وغسل وطہارت قلوب المؤمنین من الصدع والصلاۃ علیہ۔ آقا دو عالم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک پاکی ہوتی ہے، ایک چیز کو دھونا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی مومن کے دل کے اوپر زنگ لگ جائے اور ناپاک ہو جائے، گندا ہو جائے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بندہ، وہ گنہگار امتی مجھ پر درود پڑھ لے، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے گا۔ تو آئیے اپنی مجلس کو طاہر و مطہر بنانے کے لیے اور اپنے بات کو شروع کرنے کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرات محترم، میں صرف 5 یا 7 منٹ آپ کے لوں گا اور کسی ضروری مقصد کے تحت آپ کے سامنے آیا ہوں۔ حالانکہ فاتحہ کا وقت ہو چکا ہے، اگر فاتحہ لانا چاہیں فاتحہ کا سامان تو لا سکتے ہیں۔ میری کوئی تقریر نہیں ہے، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ضروری طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میں نے آدم کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے کہا کہ اے میرے اللہ، ہم اتنے سارے فرشتے ہیں تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، تو کہ تجھے پاک مناتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ جب اتنے عبادت کرنے والے ہم موجود ہیں تو اس انسان کو، آدم کو پیدا کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں اور بولو۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہی وہ آدم ہے کہ جس کی اولاد آگے چل کر کے خون ریزیاں کرے گی، دنیا کے اندر بدتمیزیاں کرے گی اور فسادہ، خون خرابہ کرے گی۔ یا اللہ، تو انہیں پیدا مت کر۔ اللہ کی جانب سے آواز آئی کہ فرشتوں سنو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو فرشتوں کے اوپر فضیلت بتانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کے سامنے ایک بات رکھی کہ اگر اس چیز کا جواب تمہارے پاس ہے تو پھر اس کے بعد میں انسان کو پیدا نہ کروں گا اور تمہیں ہی اپنی عبادت کے لیے رکھوں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے آدم کے سامنے دنیا کی تمام چیزوں کے نام، تمام چیزیں رکھی، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے، تفسیر جلالین میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھی گئی، یہاں تک کہ ہانڈی کے اندر جو ایک کرچل ہوتا ہے، ایک چمچہ ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے فرشتوں کے سامنے رکھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، اگر واقعی تم مجھ سے بڑھ کر کے جانتے ہو تو پھر یہ جو ساری چیزیں تمہارے سامنے رکھی، ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے سارے کے سارے خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ پاک نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو پیدا کر کے ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا، اور اس کے بعد میں فرشتوں کو اور حضرت آدم کو سامنے کھڑا کیا۔ قرآن اسی بات کو کہتا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، یہاں تک کہ ایک چمچ کا نام بھی لفظ چمچ مل آتا حضرت آدم کو سکھایا۔ جب یہ ساری چیزیں اور اتنا سارا علم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا تو پھر اس کے بعد میں فرشتے معذرت کرتے ہوئے کہتے ہیں، قالوا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ پاک، یقیناً سب سے بڑا پاک تو ہی ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس تو اتنا علم ہے کہ جتنا تو نے ہمیں علم عطا فرمایا۔ جس کو تو علم سے نوازنا چاہے سب سے بڑا عالم وہی ہو سکتا ہے۔ حضرات محترم مفسرین کرام فرماتے ہیں، قرآن پاک کی اس آیت کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم والے کو ہمیشہ مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اسی بات کو دوسری جگہ قرآن کہتا ہے،
यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह दो बंदों को जो है मर्तबे से नवाजता है। एक वो शख्स जिसके दिल के अंदर ईमान कामिल हो, और दूसरा वो शख्स जिसको अल्लाह तबारक व तआला इल्म अता फरमाए। हज़रात मोहतरम अपने मातों की आंखों से देखते हैं कि अल्लाह जिसे दीन का इल्म अता फरमाए, जिसे दुनिया का इल्म अता फरमाए, कितना ही बड़ा तुर्रम खां बन जाए, लेकिन एक वक्त वो आता है कि आलिम के सामने झुकना ही पड़ता है, चाहे आलिम दुनिया हो और चाहे आलिम दीन हो। आज दुनियावी एतबार से देख लीजिए कि जात का कुछ भी है वो, लेकिन जब उसने शिक्षा को अपने सीने के अंदर ले लिया, कुर्सी के अंदर बैठ गया, तो उसके बाद में आप जाएंगे और उसको साहबी बोलेंगे, छूत छात के एतबार से आप उसको नहीं बोल सकते। और जिसके दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला दीन का इल्म अता फरमाता है, उसकी बराबरी क्या हो सकती है। एक वाक़या पेश करता हूँ खलीफा बगदाद हारून रशीद का। खलीफा बगदाद हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह, बगदाद के पास में एक गाँव था रिक्का नाम का। तारीख बगदाद के अंदर एक बड़ा अछूता वाक़या जिक्र किया गया। उस गांव के अंदर हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को उस्ताद थे, जिनका नाम था सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक तशरीफ लाए। खलीफा बगदाद जिस महल के अंदर था, उसी महल के अंदर उनके बांदी और लौंडी खड़ी हुई थी। वह महल के सुराख से देख रही थी हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक को। तारीख बगदाद बताती है, अब्दुल्ला इब्न मुबारक का जैसे ही तशरीफ लाना हुआ बगदाद की सरजमीन पर, पूरे बगदाद के अंदर पाँव रखने की जगह नहीं है। वो लौंडी देख करके कहती है, लोगों से पूछती है कि यार ये कौन है कि जिसकी लोग इतनी बड़ी कदर कर रहे हैं। तो बगदाद के लोगों ने जवाब दिया कि ये वही है कि जिसको अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ये वो शख्स है कि जिनको अल्लाह तबारक तआला ने फिलहाल बगदाद की सरजमीन पर सबसे बड़ा आलिम बनाया। और उसके बाद में उसने अपना तबसरा पेश किया कि खलीफा हारून रशीद, बादशाह तू क्या हो सकता है। सैकड़ों उलमा पैदा हो गए, जितने भी बड़ी बड़ी टोपी वाले, जितने भी जुब्बा चोखा वाले उलमा हजरात दिख रहे हैं, ये इसी मदरसे का फैजान है, जो जिस मदरसे ने इनके सीनों को इल्म के जरिए से मामूज किया है। आज पूरे राजस्थान के अंदर हमने 2 साल पहले एक तहरीक बनाई जिसका नाम रखा गया तहरीक फैजान औलिया। अपने गांव केला के जितने उलमाए किराम हैं, तकरीबन उन सारों को एक जगह पर इकट्ठा किया और गांव के ताल्लुक से हमने एक सोच बनाई कि अपने को ऐसा कोई एजेंडा बनाना चाहिए कि जिसकी वजह से अपने पूरे गांव के अंदर कोई भी बच्चा या कोई भी बच्ची सबसे पहले दीन से दूर ना रहे। हर बच्चे और बच्ची के सीने के अंदर सबसे पहले जो है कुरान की रोशनी पहुंचनी चाहिए, नमाज रोजा का वो अहल बनना चाहिए, और इसके बाद फिर आगे चल करके कोशिश करें कि जिस तरह से दीनदारी के अंदर अपना गांव आगे वो आ चुका है, उसी तरह से कोशिश करें कि दुनियादारी के अंदर अपने गांव आगे से आगे बढ़े, दुनियादारी की तालीम के अंदर। तो इस मकसद के लिए हमने 2 साल पहले एक तहरीक बनाई, कमेटी बनाई, तहरीक फैजान औलिया। अल्लाह का करम के 2 साल से हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह से जो है तालीम को आम किया जाए और कौन से कदम उठाए जाए। बिल आखिर हमने राजस्थान के बड़े बड़े उलमा से राब्ता किया और उन्होंने कहा आपका गांव इतना बड़ा हो चुका है कि इस गांव के अंदर अगर एक मदरसे के जरिए से इतनी तालीम को आम करना चाहते हैं, कयामत आ जाएगी, लेकिन ये कि तालीम को आप आम नहीं कर सकते। फिर हमने पूछा भाई इसका लाए अमल क्या होना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया के अंदर 56 मुल्क के अंदर एक तहरीक काम कर रही है जिसका आप नाम सुनते हैं और मेरे नौजवान भाई और दोस्त सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ते हैं। उस तहरीक का नाम है तहरीक दावत इस्लामी। ये 56 मुल्कों के अंदर जो आज काम कर रही है, बड़ा उनका नेटवर्क है। और अल्लाह का करम है कि आज तक इस तहरीक के मुकाबले में अपने इंडिया और पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा काम कभी किसी तहरीक ने किया ही नहीं। आप इसको समझ करके देखें, पढ़ करके देखें, तब आपको मालूम होगा। तो हमें उलमाए किराम ने मशवरा दिया कि आप अपने गांव के अंदर भी एक मदरसा ऐसा कायम करें जो सिर्फ दावत इस्लामी का हो। मैन मरकज अपना पुराना मदरसा ही रहेगा, सब कुछ इंचार्ज होना उसके हाथ में रहेगा, लेकिन दावत इस्लामी का एक जो मदरसा होगा उसका मैनेजमेंट है, तालीम है, सिस्टम जो कुछ भी होगा वो उसके हाथ में रहेगा। और आप यकीन करें स्टेज के लोगों के ऊपर हमने अच्छा समझ करके कदम उठाया है। इंशाअल्लाह जब कोई बंदा अल्लाह के दीन की मदद करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद किया करता है। आप यकीन रखें, हकीकत में आप जो अच्छी सोच लेकर के चलेंगे
تو اللہ کرے وہ دن آئے کہ اپنے گاؤں پورے گاؤں کے اندر ایک اسلام کی بہار چھا جائے۔ فی الحال ہم نے ہفتہ پر ہو گیا مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کا مدرسہ قائم کرنے کے لیے ہم نے ایک تعاون وغیرہ اور ہلکے پھلکے کچھ لوگ جن سے کچھ مل سکتا ہے ان سے کچھ لینے کی کوشش کی ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تھوڑا نقشہ بن کر کے آ جائے جامع مسجد کے پاس میں ان قریب دعوت اسلامی کا ایک مدرسہ کھڑا کیا جائے گا، اور وہیں کے مبلغ آئیں گے، سارا کچھ جو وہی چلائیں گے۔ دعوت اسلامی کا سسٹم یہ ہے کہ وہ چھوٹے بچوں سے لے کر کے بوڑھوں تک سب کو جو نا وہ تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ٹیلنٹ اپنے پاس نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم نے بڑی سوچ سمجھ کر کے یہ دعوت اسلامی کو ادارہ دیا ہے۔ جن بھائیوں کے دلوں کے اندر اور دماغوں کے اندر اگر کوئی چیز ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں، اس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں، تو خدا کے واسطے کسی طرح سے کوئی اختلاف نہ کرے، وہ ڈائریکٹ جو ہے اپنے مولانا ذاکر صاحب ہے، مولانا شوکت صاحب ہے، میں ہوں، اس طرح کے ہم لوگ 4-5 بندے انشاءاللہ بہتری کے لیے کوشش کریں گے اور سب کچھ بہتر رہے گا۔ آپ کے دل کے اندر اگر کوئی خلجان ہے وہ چپ چاپ آپ ہم سے مشورہ کریں، انشاءاللہ آپ کو مطمئن کر کے چھوڑیں گے، لیکن خدا کے واسطے کسی بھی طرح سے کوئی ایسی آواز نہ اٹھائے کہ جس کی وجہ سے دین کی جو خدمت ہونے جا رہی ہے اس کے اندر کسی بھی طرح سے جو کوئی روڑ آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ سب کچھ دعوت اسلامی کا جو ادارہ ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جلد ہی کھڑا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی 4-5 مہینے لگ جائیں، لیکن اس کے بعد میں آپ اس کا نتیجہ دیکھیں، اور نتیجے کے لیے آپ ذہن کے اندر یہ مت سوچنا کہ یہ جیسے ہی مدرسہ شروع ہو جائے تو ہاتھوں ہاتھ ہمیں کچھ نہ کچھ دکھے۔ اپنے کوئی بھی بزنس کرتے ہیں، کوئی بھی کام دھندا کرتے ہیں، شروع میں چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کی روحانی طاقت اس کے اندر شامل ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود اس کو بڑا بنا دیتا ہے۔ اس لیے آپ تمامی حضرات جو نا اس کے اندر سہیوگ کریں، ساتھ دیں، انشاءاللہ سب کچھ بہتر رہے گا۔ اس کے بعد میں ہماری کوشش ہے کہ اگر دعوت اسلامی کا یہ ادارہ اپنا کامیاب ہو جاتا ہے، بڑا مدرسہ اپنی جگہ پر جو کا توں رہے گا، اس کے اندر اللہ کے ذات سے امید ہے تو کچھ بھی فرق نہیں آئے گا۔ ماشاءاللہ جن اساتذہ نے کوششیں کی، بہت کوششیں کی ہیں، اور جتنا ہو سکتا ہے وہ اچھی سے اچھی کوشش کرتے جا رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کا ادارہ کامیاب ہونے کے بعد ہماری کوشش یہ ہے کہ پورے گاؤں لیول پر بچیوں کا ایسا مدرسہ ہونا چاہیے کہ جس کا اندر پورا اسٹاف بچیوں کا ہو، عورتوں کا ہو، اور عورتیں جو ہے نا ان کو تعلیم دیں۔ اللہ کرے وہ دن بھی قریب آ جائے کہ جس میں ہم یہ قدم اٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس قدم کو جو ہے پورا فرمائے۔ اس لیے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ہم جب اچھی سوچ لے کر کے چل رہے ہیں تو آپ حضرات بھی قریب آئیں، اور اپنے سب مل کر کے جب لے کر کے چلیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سوچوں کو اور ہماری جو بھی فکر ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرمائے گا۔ مسلمان، حدیث پاک ہے، مسلمان اگر ایک کام کو بہتر سمجھ لیں، اچھے مسلمان ایک کام کو اگر بہتر سمجھ لیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو سب سے بہتر بنا دیتا ہے۔ تو مسلمانوں سارے مل کر کے اپنے کام کریں، اور پورے گاؤں کے اندر جو ہے ایک دینداری کا بھی ماحول بنے، اور دنیا داری لائن کے اندر بھی ہمارے جو بچے 10ویں کر کے 12ویں کر کے وہ پچھڑ جاتے ہیں اور کام دھندے کے اندر لگ جاتے ہیں۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ ان بچوں کو بھی جو ہے آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اور اللہ کرے وہ بچے دنیا داری شکشا کے اعتبار سے بھی آگے چل کر کے زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو۔ رب کریم ہم سب کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق